بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا پر اگر تفصیل سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک نشست میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں قبل اسلام کے دور میں جانا پڑے گا، جب بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو ہے وہ ایک چپکلش شروع ہوئی تھی، اور وہی چپکلش جو تھی وہ آگے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ مختلف بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان چپکلشوں کی اور ٹکراؤ کا باعث بنی، اور الٹیمیٹ اس کا نتیجہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کی صورت میں نکلا۔ اور کسی نہ کسی حد تک وہ چپکلش آج بھی مسلمانوں میں بنو امیہ یا بنو عباس کی بنو ہاشم کی شکل میں نہ صحیح، لیکن کسی اور شکل میں جاری و ساری ہے۔ اب مختصراً اگر صرف واقعہ کربلا پر توجہ مرکوز رکھی جائے تو ایک چیز صاف نظر آتی ہے کہ ہمیں وہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ کی دور حکومت کا وہ وقت جب 10 سال گزر چکے تھے، تقریباً نصف، اس وقت جب انہوں نے یزید کو ولی عہد بنایا اور اس کی ولی عہدی کی بیعت لینے کی کوشش کی، تو اس وقت عام طور پر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر، یا یہ کہہ لیں کہ جبر، حکومت کے جبر کے سامنے جو ہے وہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت تو کر لی، لیکن بعض کبار صحابہ اور بعض بڑے کبار صحابہ زادے جو تھے، جن میں 5 نام بڑے مشہور ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، زبیر بن عوام، اور پھر سب سے بڑھ کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے علی الاعلان یزید کی ولی عہدی کی اور بعد میں اس کی حکمرانی کی یا خلافت کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے آخر یزید کو ولی عہد کیوں بنایا۔ تو اس کی ایک تو سیدھی اور صاف سی جو ہے وہ ایک وجہ نظر آتی ہے کہ وہ ایک شخصی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور ان کی جو ہے یزید ظاہر سی بات ہے ان کا بیٹا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کی۔ لیکن میں نے کچھ آج کل کے دور کے جو اسلامی اسکالرز ہیں ان کا موقف بھی سنا ہے، تو اس میں وہ موقف ایسے ہیں کہ جو دیکھا جائے تو عام مسلمانوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن میں اس میں سے صرف 2 کا ذکر کروں گا۔ ایک میں ایک اسکالر تھے ہمارے، اللہ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر سراج صاحب، ان کا ایک کلپ ہے وائرل، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے کنونس کیا حضرت امیر معاویہ کو کہ جی فتنے کے ڈر سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد جو ہے وہ حکومت پر قابض ہونے کے لیے مختلف گروہ آپس میں لڑ پڑیں، تو آپ ایسا کیجیے کہ اپنی جانشین کا اعلان کر دیجیے، جس کی وجہ سے جو حضرت امیر معاویہ نے جو یزید کو ولی عہد نامزد کیا اور اس کی ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کر دی۔ تو اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وقت چونکہ کوئی ایسے صحابہ میں ایسے افراد نہیں رہ گئے تھے جن کو کہ اس منصب پر جو ہے وہ فائز کیا جا سکے، تو اس لیے ایسا کیا گیا، جبکہ یہ ان کی پہلی بات کی خود ہی کنٹرڈکشن آگے ہو جاتی ہے اس بات کی کہ جب وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ 5 افراد، جن میں جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، صحابہ زادے بڑے، جن میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے جو ہے وہ علی الاعلان اس ولی عہدی کی مخالفت کی۔ اب سیدھی سی ایک بات سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ یزید کو ہی کیا ولی عہد نامزد کرنا تھا؟ یزید سے بہتر کوئی اور شخص نہیں تھا۔ اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا، یہ میرے خیال میں تو یہ بس نرم الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بغض نظر آتا ہے آل رسول سے، باقی تو اور اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ باقی اگر باقی صحابہ زادوں کی اور اس وقت جو صحابہ زندہ تھے، اور پھر سب سے بڑی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو وہ ہر لحاظ سے یزید سے بدرجہ بہتر لوگ تھے، کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور آج کل وہ ایک کلپ چل رہا ہے کہ جی ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جی یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ملا، تو اس لیے اسے نہ تو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے اور نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے ایک مؤدبانہ سوال ہے، گزارش ہے کہ حضرت اگر آپ 1400 سال کے بعد بیٹھ کر یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کا ثبوت تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو حسین کی فراست پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ حسین کی فراست نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یزید فاسق اور فاجر ہے، اور یزید اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا امیر بن سکے، مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے۔ اور اس بات پر ان کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی جان دے دی بلکہ اپنے
پورے خاندان کو بھی شہادت سے ہمکنار کرا دیا۔ یہ ان کے نزدیک اتنی اہم ترین بات تھی، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اگر آج حسین نے یزید کو تسلیم کر لیا تو تا قیامت یہ ایک مثال بن جائے گی کہ ہر وہ شخص جو زور زبردستی جبر کے ذریعے کسی بھی قسم کے کردار کا مالک وہ آ کے اگر حکومت کی گدی پر بیٹھ جائے گا تو وہ اس کو لیجٹمیٹ سمجھا جائے گا۔ یہ بات اگر اس قسم کے خیالات آتے رہیں گے سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے رہیں گے تو یہ تو وہ ہے کہ شکوک پیدا کرنے والی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے متعلق، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حق ہمیشہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یزید بری الذمہ تھا، تو ایسا نہیں ہے، یزید بری الذمہ نہیں تھا، یزید حکمران تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بری الذمہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسی چپکلش کا تسلسل تھا جو صدیوں پرانی تھی، اور جس نے بعد از اسلام اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آل رسول کے ساتھ بے پناہ مظالم کیے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ آل رسول کو تقریباً ختم کر دیا۔ وہ تو رب تعالیٰ کا منشا نہیں تھا، اس لیے آل رسول بچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بچ گئی اور دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، نہیں تو بنو امیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یزید اسی ایک چپکلش کا، اسی ایک دشمنی کا تسلسل تھا۔